میں چاہتا ہوں کہ اس روایت پر بھی آپ کا تبصرہ سامنے آ جائے۔ روایت زیر بحث آ چکی ہے، روایت کا محل کیا ہے ہم سب نے بتایا تھا، لیکن روایت کے اندر ایک لفظ ہے جو بہت غلط فہمی کا باعث بنتا ہے۔ میں پوری روایت پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکے، اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر دل سے برا جانے۔ اور یہ جو آخری چیز ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان کے الفاظ آتے ہیں۔ ہم سب یہ جو آخری بات ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص آپ نے بتایا تھا کہ فرد نے بھی امر بالمعروف کرنا ہے اور دائرہ اختیار کی بحث ہے، ہر کوئی دیکھے گا کہ اس کے دائرے میں کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اگر میرا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا کہ میں طاقت سے روک سکوں، میرے سامنے 50 پہلوان ایک خاتون کی عصمت دری کر رہے ہیں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میں تو دل سے ہی برا جانوں گا، تو لیکن یہ ایمان کی کمزوری کی علامت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں بھی پھر دیکھ لیجئے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ منکر، جی، معروف کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بہت اہم بات، یعنی یہ نہیں کہا کہ معروف کو ہاتھ سے نافذ کر دو، بہت اہم بات۔ ہاں، اس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ معروفات عقلاً کوئی نافذ کرنے کی چیز نہیں ہوتے، وہ تبلیغ تلقین ہی کا موضوع بنتے ہیں۔ منکر کا لفظ استعمال کیا، منکر کا لفظ استعمال کیا یعنی دین اور شریعت کے احکام کا ذکر نہیں کیا۔ منکر کیا ہے؟ میں عرض کر چکا کہ وہ عالمگیر برائیاں ہیں جن کے بارے میں انسانیت بالعموم متفق ہوتی ہے، کہیں کہیں غلطی کا ارتکاب ضرور ہو جاتا ہے، اس کو متعین کر کے بھی بتا دیا تھا۔ تو اب دیکھیے کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، وہی جو اس سے پہلے ہم بڑی وضاحت سے بیان کر چکے۔ کوئی فاحشہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کسی کی حق تلفی دیکھتے ہیں، آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کا پیغمبر آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ کیا یہ آپ کا دائرہ اختیار ہے کہ یہاں آپ طاقت استعمال کر سکیں؟ یہ دائرہ اختیار کے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اصل میں اس کے اندر مضمر ہے۔ یعنی جب کوئی کلام وجود میں آتا ہے تو وہ اپنے عقلی مضمرات ساتھ لے کے آتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ روایتوں کو بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن مجید کی آیت اپنے سیاق سباق میں اپنے حدود شرائط واضح کرتی ہے، لیکن روایت میں ایک بات بالاجمال کہہ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہاں دائرہ اختیار زیر بحث ہے۔ میرا دائرہ اختیار میرا گھر ہے، اسی طرح کسی ادارے کا میں سربراہ ہوں، وہاں میرا ایک دائرہ اختیار بن جاتا ہے، اور مسلمانوں کا اگر کوئی نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے تو ان کی ریاست یا حکومت ان کا دائرہ اختیار ہے۔ اس دائرہ اختیار میں اب پھر اور کیجیے، دائرہ اختیار میں یعنی وہاں آپ کو قانونی اختیار حاصل ہے کہ آپ کسی چیز کو روک سکتے ہیں، آپ کسی چیز کو قوت سے روک سکتے ہیں، یہ قانونی اختیار آپ کو حاصل ہے، لہذا کسی فساد کا کسی خرابی کا اندیشہ نہیں ہے۔ وہاں اللہ کے دین کا تقاضا یہی ہے، اور اللہ کا دین کے عقل عام کا تقاضا یہی ہے، علم و عقل کے مسلمات یہی کہتے ہیں، دنیا کا عرف اسی کو قبول کرتا ہے کہ آپ اس کو روکیے۔ کیا آپ کسی حکومت کے بارے میں یہ تصور کریں گے کہ چوری ہو رہی ہے، ایک عورت کی عصمت دری کچھ لوگ کر رہے ہیں تو پولیس کھڑی دیکھتی رہے؟ وہ روکے گی، اس لیے کہ وہاں دائرہ اختیار بھی موجود ہے اور ان کو عرف میں یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اس کو روک دیں۔ وہاں کیا کیا جائے گا؟ وہاں قوت سے اس کو روک دیا جائے گا۔ اس کو تعبیر کیا ہاتھ سے روک دیا جائے، تو دائرہ اختیار میں ہاتھ سے روکنے ہی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یہ یستطع یہاں اس استطاعت کے لیے استعمال نہیں ہوا جو اختیار سے حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ ہمت حوصلے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پولیس کا ایک سپاہی کھڑا ہے، اس کو اختیار بھی حاصل ہے لیکن وہ ڈر گیا، اس نے ہمت نہیں کی، تو پھر وہ کم سے کم زبان سے تو ان کو روکے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں تو برا سمجھے اس چیز کو۔ یہ اضعف الایمان ہے۔ تو اپنے دائرہ اختیار میں مثلا آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں، وہاں پر کوئی برائی ہو رہی ہے، کسی منکر کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں۔ اگر یہ ہمت نہیں ہے، یعنی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ کا مطلب ہے اگر یہ ہمت نہیں ہے، اگر یہ تم نہیں کر سکتے، یہاں ہمت اور حوصلے کے مفہوم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ ہمت اور حوصلے کے مفہوم میں نہ ہو اور اس سے مراد وہ استطاعت ہو جو استطاعت آپ کو کسی کام کو کرنے کے قابل بناتی ہے، یعنی جس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، تو اس میں تو پھر کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا کہ یہ کہا جائے کہ ذالک اضعف الایمان۔ وہ تو سخت ہمت، مطلب وہ قوت ہی نہیں تھی، وہ قوت ہی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس پہ ذمہ داری نہیں۔ کیا پھر یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی
حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو ذالک اضعف الایمان، بہت اہم وہ دل میں حج کا تصور کر لے. نہیں، اختیار ہے، استطاعت ہے، آپ وہ کام کر سکتے ہیں، پھر بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، بے ہمت ہو جاتے ہیں. وہ جو انسان کے اندر ایک دین کے لیے، اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے حمیت ہونی چاہیے، وہ آپ نہیں اپنے اندر پا رہے ہیں تو آپ دوسرے درجے میں چلے جائیں گے. یہاں تک کہ اگر تیسرے درجے میں جائیں گے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ آپ کو اختیار بھی حاصل تھا، وہ چیز آپ کے زیر اقتدار بھی تھی، آپ کے لیے قانون میں بھی گنجائش تھی، پھر بھی آپ نے اگر ہمت نہیں کی اور صرف دل میں برا جان کر رہ گئے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ ذالک اضعف الایمان. پھر یہ ایمان کا وہ آخری درجہ ہے جس سے نیچے کسی درجے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ مطلب ہے اس روایت کا، یعنی یہ ہمارے دائرہ اختیار میں کیا ترتیب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو بالکل واضح ہو گیا، اس روایت سے بہت ساری غلط فہمیاں رفع ہو جاتی ہیں. ہم سب